بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال الله تعالى في مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين حضرات، گزشتہ مجلس میں
ہم نے اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت کے ساتھ کس قدر محبت ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کے لیے کس قدر قربانیاں دیں اور کس قدر اپنی امت کے ساتھ شفقت کا اور ہمدردی کا مظاہرہ کیا۔ آج کی اس مختصر سی مجلس میں ہم اس بات کی طرف آپ احباب کی توجہ کو مبذول کروانا چاہتے ہیں کہ جس طرح رحمت کائنات علیہ الصلاۃ والسلام اپنی امت کے لوگوں کے لیے رؤوف ہیں، رحیم ہیں، مہربان ہیں، مشفق ہیں، شفیق ہیں، اسی طرح امت کے اوپر بھی حق بنتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق کو پورا کرے۔ امت کے اوپر حق کیا ہیں، کون سے ایسے حقوق ہیں کہ جو امت کے اوپر لاگو ہوتے ہیں اور جن کو پورا کرنا امت کے لیے فرض ہے اور لازم ہے۔ آج کی اس مجلس میں اس حوالے سے اپنی چند معروضات کو آپ احباب کے سامنے بیان کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ احکم الحاکمین کے آخری پیغمبر اور رسول ہیں۔ آپ کے اوپر آپ کی امت اور آپ کے پیروکار، ان کا پہلا حق یہ ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اللہ رب العزت نے قسم کھا کے یہ بات کہی، اور ایک بات یاد رکھیں، اللہ رب العزت اگر قسم نہ بھی کھائے، اللہ کی بات پھر بھی سچی ہے۔ اللہ اگر قسم نہ بھی کھائیں، اللہ کی بات پھر بھی مضبوط ہے۔ اللہ اگر قسم نہ بھی کھائیں، اللہ کی بات پھر بھی قابل عمل ہے۔ لیکن قسم کھا کے یہ بات کہی، معلوم ہوا کہ اس بات کے اندر زور پیدا کرنے کے لیے، اس بات کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے قسم کھائی ہے۔ فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اے میرے حبیب پاک، مجھے آپ کے رب کی قسم ہے، یہ اللہ کہہ رہے ہیں، مجھے آپ کے رب کی قسم ہے، اتنی دیر تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا، ایمان والا نہیں ہو سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا، جتنی دیر تک وہ اپنے ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کو اپنا جج مقرر نہیں کر لیتا، اپنی ہر بات میں، اپنے تمام معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کو اپنا حاکم تسلیم نہیں کر لیتا، فرمایا اتنی دیر تک کوئی بھی بندہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ کیا مطلب؟
رحمت کائنات کا فرمان آ گیا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر نے ایک چیز کا فیصلہ کر دیا ہے، امتی کے اوپر یہ حق بنتا ہے کہ جو رحمت کائنات نے بتلا دیا ہے اس کے اوپر عمل کر لے، اپنی منمانی نہ کرے۔ صحیح البخاری کے اندر حدیث موجود ہے، اور نبی کے صحابہ کس قدر عمل کر کے دکھایا اس بات کے اوپر۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس ایک بندہ آ گیا، اس کا کوئی یہودی کے ساتھ معاملہ تھا، ہے مسلمان تھا، لیکن یہودی کے ساتھ کسی بات پہ جھگڑا ہو گیا، تو فیصلہ کروانے کے لیے آ گیا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اپنی بات کو بیان کیا، مدعا سنایا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات کو سن کے اب فیصلہ کرنے لگے ہیں۔ وہ یہودی بول اٹھا، کہنے لگا عمر اس کی بات کو سن لیا، میری بھی سن لے۔ کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہودی کہنے لگا اس سے پہلے میرے اس مقدمے کا فیصلہ 2 بندے کر چکے ہیں۔ کہا وہ کون کون سے؟ یہودی کہنے لگا اس مقدمے کا فیصلہ تمہارے پیغمبر بھی کر چکے ہیں اور صدیق اکبر بھی کر چکے ہیں، آپ تیسرے شخص ہیں جس کے پاس یہ بندہ مقدمہ لے کے آیا ہے، اور پہلی دونوں شخصیات نے فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا تھا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اندر گئے تو کہنے لگے کہ اب فیصلہ میں بھی کروں گا۔ اندر گئے، تلوار لے کے آئے اور تلوار کے ساتھ اس مسلمان کی گردن کو تن سے جدا کر دیا۔ مدینے میں شور پڑ گیا، عمر کو قصاص دینا پڑے گا، اس نے مسلمان کو قتل کیا ہے۔ اللہ کا الحاکمین نے آسمان سے قرآن اتار دیا، کہا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اور اتنی دیر تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جتنی دیر تک وہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو اپنا آخری اور پہلا فیصلہ تسلیم نہیں کر لیتا۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو پہلی اور آخری بات تسلیم نہیں کر لیتا، اتنی دیر تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ اور اس کے رسول نے جو بات کر دی ہے، کہہ دی ہے، اس کے اوپر عمل کر لینا ہے، اپنی منمانی نہیں کرنی۔ ایک طرف رحمت کائنات کا فرمان آ گیا، ایک طرف ساری دنیا کے قول آ جائیں، ساری دنیا کے بڑوں کے اقوال آ جائیں، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے، رحمت کائنات کے ساتھ ہماری محبت یہ ہے کہ اگر ایک طرف اللہ کے پاک پیغمبر کا فرمان آ گیا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر کا حکم آ گیا ہے، اور دوسری طرف اگر کسی صحابی کا بھی قول آ جائے تو صحابی کی بات کو بھی چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن رحمت کائنات کی بات کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ آگے بڑھیے، صحابہ نے کس طرح عمل کر کے دکھایا؟ امت کے اوپر اللہ کے پاک پیغمبر کا پہلا حق یہ ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر کے فیصلے کو اپنا پہلا اور آخری فیصلہ تسلیم کیا جائے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی کے آخری ایام میں لشکر اسامہ کو روانہ کیا، جہاد کے لیے، میدان قتال کے لیے روانہ کیا۔ لشکر اسامہ ابھی مدینے سے کچھ دور ہی تھا کہ اللہ کے پاک پیغمبر اس کائنات سے کوچ کر گئے۔
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان کا دور خلافت آیا تو لوگوں نے یہ بات کہی ابو بکر مدینے کے حالات سازگار نہیں ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر دنیا سے کوچ کر چکے ہیں، اب لشکر اسامہ کو آپ روانہ نہ کیجئے، مسلمانوں کی ساری طاقت ساری جمعیت لشکر کے ساتھ جا رہی ہے، لہذا آپ کچھ دن ٹھہر جائیں، ابھی لشکر اسامہ کو روانہ نہ کریں۔ عالم کیا تھا؟ عالم یہ تھا رحمت کائنات کی وفات کی خبر جب پھیلی تو عرب کے قبائل مرتد ہو گئے، چند قبائل نے اسلام سے منحرف ہونے کا اعلان کر دیا، اور نہ صرف اعلان کیا بلکہ مدینے کے اوپر چڑھائی بھی کر دی۔ اور عالم یہ تھا کہ نبوت کے جھوٹے دعوے داروں نے نبوت کا اعلان بھی کر دیا، ہر طرف سے مدینہ آزمائش کے اندر گر چکا۔ ایسے عالم میں لوگوں نے کہا ابو بکر لشکر اسامہ کو روانہ نہ کیجیے، لیکن محبت کا عالم کیا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر نے کہا، تاریخی الفاظ آج بھی کتابوں کے اندر موجود ہیں، آپ نے فرمایا کہا اگر میری لاش کو درندے اور کتے مدینے کی گلیوں کے اندر نوچ نوچ کے کھانا شروع کر دیں، مجھے یہ بات منظور ہے، پسند ہے، لیکن میں یہ بات کبھی بھی پسند نہیں کر سکتا کہ جس لشکر کو رحمت کائنات نے روانہ کیا میں اس کو روانہ ضرور کروں گا، میں اس لشکر کو کبھی بھی روک نہیں سکتا۔ اللہ کے پاک پیغمبر کے صحابہ نے رحمت کائنات کی بات کو اپنی آخری بات سمجھا، اپنا سب کچھ سمجھا ہے، کہنے لگے لشکر اسامہ کو رحمت کائنات نے روانہ کیا ہے، اور میں کون ہوتا ہوں اس لشکر کو روکنے والا؟ اور جو کام رحمت کائنات نے کیا ہے میں وہ کام ضرور کر کے رہوں گا۔ پہلا کہ یہ ہے اللہ کے پاک پیغمبر کی بات کو، اللہ کے پاک پیغمبر کے فیصلے کو اپنی پہلی اور آخری بات اور فیصلہ سمجھا جائے۔ اور دوسرا حق کیا ہے؟ اللہ حکم الحاکمین نے فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ۔ دوسرا حق یہ ہے کہ رحمت کائنات کے ساتھ محبت کی جائے، اور محبت کتنی کی جائے، کس قدر کی جائے؟ آج ہم اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کرتے ہیں ہمیں اللہ کے پاک پیغمبر سے بڑی محبت ہے، زبان سے تو کہتے ہیں کہ رحمت کائنات سے بڑی عقیدت ہے، محبت کس طرح ہونی چاہیے اور کتنی ہونی چاہیے؟ اللہ حکم الحاکمین نے معیار قائم کر دیا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پاک پیغمبر کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں تو فرط محبت میں آ کے کہنے لگے، اے اللہ کے پاک پیغمبر مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، میں دنیا کی ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن اللہ کے پاک پیغمبر مجھے اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت نہیں ہے، اس لیے کہ مجھے اپنی جان زیادہ عزیز ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا عمر ابھی تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا، اور اس وقت تک تیرا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک تو مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ سمجھنے لگ جائے۔ جب رحمت کائنات کی زبان سے یہ بات سنی تو فوراً پکار اٹھے، اللہ کے پاک پیغمبر مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت ہے۔ آپ نے فرمایا الآن عمر اب تیرا ایمان مکمل ہوا ہے۔ آج ہم اپنے آپ کو بھی دیکھیں، کیا
ہم اپنے دعوے میں، اپنی بات میں، اپنی قول میں سچے ہیں کہ نہیں؟ قرآن کا یہ فیصلہ ہے، کل ان کان آباؤکم وابناؤکم، وہ اپنے والدین سے زیادہ، اپنے بیٹوں سے زیادہ، اپنے بھائیوں سے زیادہ، اپنی بیویوں سے زیادہ، اپنے رشتہ داروں سے زیادہ، اور اپنے اس مال و متاع سے زیادہ کہ جس کو تم جمع کرتے ہو، اپنے ان مکانات سے زیادہ جن کے اندر تم رہائش اختیار کرتے ہو۔ اللہ کا الحاکم نے فرمایا جتنی دیر تک تمہیں یہ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیارے ہیں نا، اتنی دیر تک تم ایمان والے اور مومن نہیں ہو سکتے ہو۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہماری خوشی، ہماری غمی، ہمارا وتیرہ کیا ہے؟ اگر خوشی ہے نا تو خوشی کے اندر بچے کی شادی کرنی ہے، ہر وہ کام کرنے ہیں، باجے بجانے ہیں، ڈھول بجانے ہیں۔ کیوں؟ مجھے پتہ بھی ہے کہ یہ کام اسلام کے اندر جائز نہیں ہے، ان کاموں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہوا ہے، یہ فضول خرچی کے زمرے میں آتے ہیں، لیکن میں وہ کام کر دیتا ہوں اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں جی برادری میں ناک کٹ جائے گی، محلے والے کیا کہیں گے، خاندان والے کیا کہیں گے، اتنا مال ہونے کے باوجود کنجوسی کر رہا ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ اور لوگوں کو دیکھتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کا فرمان کیا ہے، ہم اس کو بالکل پس پش ڈال دیتے ہیں۔ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں ہے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے، محبت اس کو کہتے ہیں کہ رحمت کائنات نے جہاں پہ بٹھایا بیٹھ گئے اور جہاں پہ چلایا چل پڑے۔ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ اللہ فرماتے ہیں اگر اس طرح محبت نہیں نہ کرو گے، اگر رحمت کائنات کی محبت کے اوپر اپنے باپ کی محبت کو مقدم کرو گے، رحمت کائنات کی محبت کے اوپر اگر اپنے بیٹے کی محبت کو مقدم کرو گے، رحمت کائنات کی محبت کے اوپر اگر اپنے اعزاء و اقربا کی محبت کو مقدم کرو گے نا، اللہ نے فرمایا حتی یأتی اللہ بامرہ، پھر انتظار کرو کہیں تمہارے اوپر اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ آگے بڑھیے۔ اور نبی کے صحابہ انہوں نے رحمت کائنات سے محبت کرنے کا حق ادا کر دیا ہے۔ کس قدر محبت کی؟ حضرت سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن کی قید میں ہے، مکے والوں نے گرفتار کر لیا ہے، اور عالم کیا ہے؟ سولی پہ لٹکا دیا گیا ہے، سولی پہ لٹکا دیا، پھانسی دینے کی تیاری ہے۔ اور کیا کرتے ہیں؟ اپنے ہاتھوں میں نیزوں کو پکڑا ہوا، تلواروں کو پکڑا ہوا اور دیگر ہتھیاروں کو پکڑا ہوا، اور اس سے حضرت سیدنا بلال کو، سیدنا خبیب کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں۔ تلواروں کی نوکیں، خنجروں کی نوکیں، نیزوں کی نوکیں سیدنا خبیب کے جسم کے اندر چبوتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ بلال، خبیب، ہم یہ نہیں کہتے کہ تو کلمہ چھوڑ دے، ہم یہ نہیں کہتے تو اپنے نبی کا دامن چھوڑ دے، ہم یہ نہیں کہتے، بلکہ ہمارا مطالبہ یہ ہے صرف اتنی بات کر دے کہ کاش آج یہاں پہ میری جگہ رحمت کائنات ہوتے، صرف اتنی بات کر دے۔ سیدنا خبیب تڑپ اٹھے اور کیا کہا؟ کیا بات کرتے ہو؟ رب کعبہ کی قسم ہے، خبیب کی یہ تو ایک جان ہے نا، اگر 1000 جانیں بھی ہوتی، ایک ایک کر کے رحمت کائنات کو پر قربان کر دیتا، لیکن خبیب کبھی بھی اس بات کو گوارا نہیں کر سکتا کہ رحمت کائنات کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے۔ محبت کا عالم یہ ہے، عقیدت کا عالم یہ ہے۔ آج ہم بھی دیکھیں، اللہ کی قسم ہے ہمارے سامنے ایسے ایسے واقعات موجود ہیں، چند ٹکوں کی خاطر اور چند روپوں کی خاطر، دنیا کے تھوڑے سے مفاد کی خاطر
ہم اپنا ایمان بیچنے میں دریغ نہیں کرتے، اپنا دین بیچنے کے لیے دریغ نہیں کرتے۔ چند روپوں کی خاطر ہم اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دیتے ہیں، اور ایسے ایسے واقعات ہمارے دیکھنے میں آئے ہیں، ہمارے سننے میں آئے ہیں۔ کیا ہے جی، گھر میں غربت آ گئی، قادیانیوں نے آفر کی، او قادیانی ہو جاؤ ہم تمہیں مالا مال کر دیں گے۔ اللہ کی قسم ہے، آنکھوں دیکھے واقعات ہیں۔ قادیانی ہو جاؤ ہم تمہیں مالا مال کر دیں گے۔ روپے کی چمک دیکھ کے قادیانی ہونے میں دیر نہیں لگاتے، اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس کو نہیں کہتے۔ نبی کے صحابہ نے محبت کر کے حق ادا کر دیا ہے۔ رحمت کائنات دوسرا حق یہ ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر سے محبت کی جائے، اور محبت کس طرح کی جائے؟ اپنی زندگی کے، دنیا کے ہر رشتے سے زیادہ، ہر چیز سے زیادہ رحمت کائنات سے محبت کی جائے۔ اور اگر ہر چیز سے زیادہ محبت نہیں کریں گے تو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اور اتنی دیر تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جتنی دیر تک وہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے والدین سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، پوری کائنات سے زیادہ جتنی دیر تک مجھے محبوب نہیں سمجھ لیتا اتنی دیر تک وہ بندہ مومن اور ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے۔ آگے بڑھیے۔ تیسرا حق امت کے اوپر کیا ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر اپنی امت سے محبت کرنے والے، اپنی امت سے شفقت کرنے والے، تو امت کا تیسرا حق کیا ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ اور جس نے میری سنت سے پیار کیا، جس نے میرے طریقے سے پیار کیا، اور منہ سے تو سارے ہی کہتے ہیں ہمیں اللہ کے پاک پیغمبر سے محبت ہے، منہ سے تو سارے ہی اقرار کرتے ہیں کہ میں جناب سچا عاشق رسول ہوں، اور یہ نہیں کہ سارا دن حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، یہ نعرے لگاتے رہے، اور جب رات ہوئی تو عشاء کی نماز پڑھنا بھی نصیب نہ ہو۔ یہ نہیں کہ ساری رات جلسے سنتے رہے، سیرت النبی کانفرنس پہ عظمت مصطفیٰ کے نعرے لگاتے رہے، اور صبح فجر کی نماز بھی پڑھنا نصیب نہ ہو۔ اس کو محبت نہیں کہتے۔ محبت کیا ہے؟ من احب سنتی فقد احبنی۔ رحمت کائنات نے فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی، جس نے میرے طریقے سے محبت کی، جس نے میرے عمل کو اپنا عمل بنا لیا، جس نے میرے اسوے کو اپنا اسوہ اور نمونہ بنا لیا، اور جو میرے نقش قدم پہ چلا، فرمایا فقد احبنی، اس نے مجھ سے محبت کی ہے۔ اور آپ نے فرمایا ومن احبنی، جس نے مجھ سے محبت کی کان معی فی الجنہ، جنت کے اندر میں محمد کے ساتھ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے پاک پیغمبر تیسرا حق امت کے اوپر یہ ہے کہ رحمت کائنات نے جو طریقہ بتلایا ہے، آپ نے جو عمل بتلایا ہے، اس کے اوپر مینوان عمل کیا جائے، آپ کے فرامین کو اپنایا جائے۔ اور یارو گزشتہ مجلس کے اندر ہم نے یہ بات واضح کی ہے کہ کس طرح اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنی ذات سے زیادہ، اپنے گھر والوں سے زیادہ اپنی امت کے ساتھ محبت کی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنے یاروں سے زیادہ، اپنے وفاداروں سے زیادہ اپنی امت سے محبت کی ہے، تو کیا امت کا حق نہیں بنتا کہ وہ رحمت کائنات کی بات کے اوپر عمل کریں، اللہ کے پاک پیغمبر کی سنتوں کو اپنا کے امام کائنات سے محبت کریں؟ اور جس طرح رحمت کائنات نے ہر چیز سے زیادہ اپنی امت سے محبت کی ہے، تو کیا ہم اللہ کے پاک پیغمبر کے لیے، اللہ کے پاک پیغمبر سے محبت کرنے کے لیے
کیا ہم اپنی خواہشات کو ترک نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اپنی خواہشات کو چھوڑ نہیں سکتے؟ امام کائنات نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، تو ہمارا عمل کیا ہے؟ بیان کرنے والے، سننے والے، سنانے والے، الا ماشاء اللہ اس چیز کے اندر اور اس گناہ کے اندر شریک ہو چکے۔ اذان ہو گئی ہے، ہم اپنے کاروبار میں مشغول ہیں۔ اذان ہو گئی ہے، ہم اپنے معاملات کو چھوڑ ہی نہیں رہے۔ اذان ہو گئی ہے، ہم اپنے کاروبار کے اوپر بیٹھے ہوئے۔ اذان ہو گئی ہے، ہم اپنی دکان کو نہیں چھوڑ رہے۔ اور رحمت کائنات کی محبت اس وقت عملی طور پہ عملی جامہ اس وقت پہنے گی کہ جب اذان ہو گئی ہے، اب میں اپنے کاروبار کو چھوڑ کے مسجد میں آ جاؤں، میں اپنے معاملات کو چھوڑ کے مسجد میں آ جاؤں۔ یہ نہیں کہ اذان ہو گئی ہے، اب میں انتظار کر رہا ہوں، جی ابھی بڑا ٹائم باقی ہے۔ اب جب جماعت کھڑی ہو گئی، اب یہ مسجد کی طرف بھاگتا ہے، پھر وضو کرتا ہے تیزی کے ساتھ وضو کر کے پھر بھاگ کے نماز پہ آ کے ساتھ شامل ہوتا ہے۔ یاد رکھو اللہ کے پاک پیغمبر نے اس چیز سے بھی منع کیا ہے۔ مسئلے کی بات یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ نماز کی طرف دوڑ کے نہ آیا کرو، بھاگ کے نہ آیا کرو۔ اور کہیں ایسا نہ ہو کہ رحمت کائنات کی محبت میں تو ثواب لینے کے لیے مسجد میں آ رہا ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہ کو سمیٹ کے تو مسجد سے باہر چلا جائے۔ نبی کائنات کی محبت اس کو کہتے ہیں کہ جو اللہ کے پاک پیغمبر نے طریقہ بتلایا ہے اس کے اوپر عمل کیا جائے، اپنی منمانی نہ کی جائے۔ اور آج کس مجلس میں آخری حق امت کے اوپر کیا ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر کے اوپر کثرت کے ساتھ درود پڑھا جائے۔ ہم نے پہلے بھی یہ بات کی، اللہ کے پاک پیغمبر کے اوپر درود پڑھا جائے۔ جب بھی رحمت کائنات علیہ السلام کا نام نامی آئے تو درود پڑھا جائے، صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھا جائے، کائنات کے امام کے اوپر سلام پڑھا جائے، اس لیے کہ یہ اللہ کا الحاکمین کی سنت ہے، اللہ کا الحاکمین کا طریقہ ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس کے فرشتے اپنے نبی کے اوپر درود بھیجتے ہیں۔ ایمان والو، تمہارے لیے بھی یہ بات لازم ہے کہ تم بھی رحمت کائنات کے اوپر درود بھیجا کرو، سلام بھیجا کرو۔ اللہ کے پاک پیغمبر کا نام سن کے جو آپ کے اوپر درود نہیں بھیجتے، حدیث بچے کو یاد ہے، رحمت کائنات علیہ السلام نے منبر کے اوپر قدم رکھا، آپ نے آمین کہا، لوگوں نے سوال کیا آقا اس سے پہلے ہم نے کبھی بھی یہ بات محسوس نہیں کی، کیا وجہ ہے آج آپ منبر کے اوپر چڑھے اور آپ نے آمین کہا؟ آقا بات کیا ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، کہا بھی میرے پاس جبریل آئے تھے اور انہوں نے مجھے آ کے یہ بات کہی، آقا آپ کا نام سن کے جو بندہ درود نہیں پڑھتا، آپ کے اوپر جو بندہ درود نہیں پڑھتا، اس کے اوپر اللہ کی بھی لعنت ہے، اس کے اوپر فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اس کے اوپر پوری کائنات کے لوگوں کی لعنت ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جبریل نے یہ دعا کر دی اور میں نے اس کے اوپر آمین کہہ دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ رحمت کائنات علیہ السلام کا نام سن کے جو بندہ آپ کے اوپر درود نہیں پڑھتا، اس کے اوپر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، خود رحمت کائنات کی بھی لعنت ہے، اور پوری کائنات کے لوگوں کی لعنت ہے۔ آج ہم دیکھیں گاڑیوں کے اندر، جلسوں کے اندر، خطبوں کے اندر بیان کرنے والے بھی، سننے والے بھی پتہ نہیں کتنی مرتبہ نام لیتے ہیں، لیکن اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کے اوپر درود نہیں پڑھتے۔ اس لیے حق یہ ہے کہ رحمت کائنات علیہ السلام کے اوپر درود پڑھا جائے،
اللہ کے پاک پیغمبر کے اوپر امت کے اوپر رحمت کائنات کا چوتھا حق یہ ہے کہ آپ کے اوپر درود پڑھا جائے۔ پہلا حق یہ ہے کہ اپنا رحمت کائنات کا فیصلہ، آپ کی بات کو اپنا آخری فیصلہ اور آخری بات سمجھی جائے۔ جہاں پہ امام کائنات علیہ السلام نے بیٹھنے کا کہا وہاں پہ بیٹھ جائے، جہاں پہ کھڑا ہونے کا کہا وہاں پہ کھڑا ہو جائے، اور اپنی برادریوں سے بڑھ کے، اپنے گھر والوں سے بڑھ کے، اپنے اعزا و اقربا سے بڑھ کے، اپنے والدین سے بڑھ کے، اپنی اولادوں سے بڑھ کے، اپنے مال و متاع سے بڑھ کے، اور اپنے کنبے قبیلے سے بڑھ کے رحمت کائنات علیہ السلام کے ساتھ محبت کی جائے، عقیدت رکھی جائے، پیار کیا جائے، اور آپ کی سنتوں کے اوپر عمل کیا جائے۔ اللہ احکم الحاکمین سے دعا ہے صحیح معنوں میں امام کائنات کے فرامین کو سن کے سمجھ کے ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔